بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار تذکر آتا ہے ان کا کہ جن کا کام دین بتانا تھا اور وہ دین کی باتیں چھپا لیتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ حرکت کرتے کیوں ہیں، یہ چھپاتے ہیں کیوں نہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے، ہم تو نہیں چھپاتے، وہ تو بات کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سارا قرآن سنایا تم نے قوم کو، کیوں نہیں سناتے ہو، کیوں قوم قرآن سے دور ہے، کون ذمہ دار ہے، کس کا ذمہ تھا قرآن قوم کو بتانا، کس کا ذمہ تھا؟ علماء کے ذمہ ہے کہ بتائیں قرآن۔ اور باور کیجئے میں ابھی ایران تھا، جو تفسیر نور جنہوں نے لکھی ہے آغا محسن کراتی مدظلہ العالی خداوند عالم ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو عمر طولانی عطا فرمائے، تو وہ اپنی باتوں میں فرماتے عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کریں، جو ان کے پاس تبلیغ کے لیے مولانا آتا ہے اس سے مطالبہ کریں قرآن پڑھ کے سنائیں، پتہ چلے گا اگلے دن بخار ہو گیا، اس لیے خود بھی کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ اب پڑھ رہا ہے تو خود بھی لگ رہا ہے نئی چیزیں اس کے اندر ہے۔ ایسا کچھ لوگ جو دین فروش اور دین کو تعریف کرنے والے لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں، ان کو بٹھائیں، ٹیسٹ کریں، ان کو قرآن پکڑائیں، کہو ایک صفحہ ہمیں پورا بتاؤ، عربی سامنے ہے، ترجمہ بغیر پڑھے، دیکھیں کیا کرتے۔ وہ فرما رہے تھے کہ قرآن مہجور ہے معاشرے میں، اس کو مہجوریت سے نکالیں، عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کرے، ورنہ وہ بھی پھر گناہ میں شریک۔ جب مطالبہ کریں گے، جب ڈیمانڈ ہوگی تو پروڈکٹ دیکھیں خود بخود آنا شروع ہو جائے گی، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا نہیں بھائی قرآن کو، لوگ تو کہتے ہیں ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں قرآن سناؤ۔ ابھی مثلا چائنیز کی ڈیمانڈ بن رہی ہے نا، چائنیز زبان سیکھنے کے سینٹر کھولنا شروع ہو گئے، کاش قرآن کی بھی ڈیمانڈ ہوتی اور سینٹرز بڑے بڑے کھول رہے ہوتے، نہیں کھولتے، سنتے نہیں لوگ قرآن، تو سینٹرز کھولنا تو دور کی بات ہے۔ اب توجہ سے سنیے، ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، کتمان یعنی چھپانا، کس کو چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ من الکتاب، اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی اس میں سے باتوں کو چھپاتے ہیں، کیوں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قیمت لیتے ہیں، اسے چھپا لیتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں، سارا بیان کرے پیسے غائب ہو جائیں گے، نئی لوگ فیسیں ادا کریں گے۔ اللہ سے زیادہ کوئی خبر نہیں دے سکتا حقائق کی، یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ صاف دین بیان نہ کرنا، کیوں؟ بلائیں گے نہیں، ان کو اگر مزہ نہ آیا، اچھل کود میں نے نہ کرائی تو یہ ان کو مزہ نہیں آیا تو مجھے بلائیں گے نہیں، بلائیں گے نہیں تو اچھا آپ تو زحمت کر کے سفر کر کے آپ آرام سے گھر بیٹھیں گے، نہیں، بلا کے پیسے بھی دیتے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے، یہ پرابلم ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ ثمن قلیل لیتے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپا کر، جو ایسا کرتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے شکم میں کچھ نہیں ڈال رہے سوائے جہنم کی آگ کے، جو صاف صاف بیان نہیں کرتے، یہ اپنے شکم میں کچھ نہیں ڈال رہے سوائے جہنم کی آگ کے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہاں تو بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں نا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، کیا مطلب؟ جب ہم کہتے ہیں نا تجھے منہ نہیں لگاؤں گا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفٹ نہیں کراؤں گا تجھے، بالکل دور کر دوں گا تجھے، بات لا یکلمہم اللہ، کہتے ہیں نا یہ گیا تھا اس نے اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کیا، یعنی اس طرح بھی انسلٹ کیا اس کو، ورنہ کم از کم چلو کچھ تو رکھ لیتا، بات سن لیتا، بات نہ مانتا، نہ اس نے سنی ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا اس نے، یہ خود ہی کر کے آ گیا واپس۔ یہ ہے ثواب تو دور کی بات، یہ ہے جو اللہ کی آیات کو مثلا نہیں بیان کرتے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ نہیں کرے گا ان سے کلام قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اس نجاست سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی یہ جو نجاست کھائی تھی دین کے ساتھ خرابی کر کے، اس سے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اسی طرح گندے رہیں گے، اسی گناہ کا اثر رہے گا ان پر، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ بھائی اگر آپ کو شوق ہے ممبر پر بیٹھنے کا، آپ کو شوق ہے مثلا قصیدہ پڑھنے کا، مدد، اللہ خوش ہوتا ہے اگر یہ کام صحیح ہو،
لیکن اگر یہ کام غلط ہو، اگر دین کی حدود و قیود نہ پتہ ہو اور انسان ایسی شاعری کرے کہ اس نے پہلے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی میں نے کن لیمٹس میں رہنا ہے، پھر اس میں شامل ہے۔ ثواب تو دور کی بات، یہ کن کو کہا جائے؟ کون اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں؟ سبزی بیچنے والا تھوڑی لیتا ہے، یا جس کی کپڑے کی دکان ہے وہ آیات تھوڑی بیچتا ہے۔ کون بیچتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دین کا بتانے والا کہتا ہے، جو کرسی اور ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، جو مثلا شاعری کرتا ہے۔ جب اگر آپ کو یہ ثواب لینے کا شوق ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر جب دنیا کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہے، تو اسلام جس نے بتانا ہے اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے۔ یہ عوام کو بھی اللہ پکڑے گا کہ تم ممبر پہ جن کو چڑھنے دیتے تھے پتہ کرتے تھے ہے کون، یا صرف دیکھتے تھے آواز، کیا آواز ہے اس کی، پوری محفل یوں وجد میں آ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ معیار بتایا قرآن، جو اللہ نے معیار بتایا ہے قرآن کا وہ بتائے، وہ اس معیار پر کرے۔ دنیا کا ہر شعبہ اگر آرمی میں بغیر کرائٹیریا کے بھرتی ہونے شروع، سفارشی بھرتیاں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، دیکھنا کیسے جنگ کے وقت کرتے۔ وہ کسی کو کہا تھا آپ کو فوج میں بھرتی کرتے ہیں، اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں، تنخواہ یہ ملے گی، سارا کچھ ملے گا، بس ایک میری شرط ہے، کیا؟ جب جنگ ہو تو میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب پتہ ہے اس نے نہیں جنگ لڑنی، اس کو کیوں بلاتے ہو فوج میں؟ جو اس قابل ہی نہیں ہے، بزدل ہے، جو کیوں بلاتے ہو؟ ہر چیز کا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی فرم ہو، کوئی آپ کی کمپنی ہو، آپ نے وہاں بندے رکھنے ہیں، آپ بلاتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں، آپ نے کرائٹیریا رکھے ہوتے ہیں۔ یار چند روپوں کے کاروبار کی ترقی کے لیے آپ چھلنی لگا کے چھانتے ہو کہ سب سے اچھا ٹیلنٹ آئے، دین کے ساتھ اتنا ظلم، اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ تم اپنی چند ٹکوں کی دکان کے لیے اتنے سینسٹیو ہو، انٹرویو لیتے ہو، مشورے کرتے ہو، سب سے بہتر کو چنتے ہو، میرے دین کے اندھے ہو جاتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کو کہے ہمیں تو مولویوں نے خراب کر دیا تھا، ہمیں تو جناب فلانے شاعر نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا تم نے خود اپنا بیڑا غرق کیا، تمہیں میں نے بتایا تھا۔ تم اپنا عمل دیکھو، اپنا عمل دیکھو، اپنی دنیا کے بارے میں تمہارا کیا رویہ تھا، آخرت کے بارے میں۔ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے 10 دوستوں سے مشورہ کرتے تھے، شہر کا سب سے اچھا ٹیچر کون ہے، ٹھیک ہے، یہ پوچھتے تھے، شہر کا سب سے سریلا کون ہے۔ مثلا رات فتح علی خان آ کے بچے کو فزکس کی ٹیوشن پڑھائیں گے؟ وہ گانا تو سنا سکتا ہے آپ کو، لیکن فزکس بچے کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو دین کے لیے کم از کم دینی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جو دین کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ نثر میں بتا رہا ہے، چاہے وہ نظم میں بتا رہا ہے، وہ کوئی معیار تو ہو کہ اس کو ہے حق کہ یہ اسٹیج پہ چڑھ سکے۔ اللہ پوچھے گا اور اللہ پکڑے گا اور شدید پکڑ میں لے گا۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت بیچ کر، ہدایت دے کر گمراہی خریدی۔ ہدایت ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے نہیں کی، اس کو ریجیکٹ کر دیا، گمراہی خریدی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر عذاب خریدا۔ غلط دین بتانا یہ ہے، ہدایت چھوڑ دی، گمراہی لے لی، یعنی کیا؟ دوسرے لفظوں میں مغفرت اللہ کی کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اللہ کا عذاب لے لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان کو آگ پر، بہت صبر ہے، اتنی خطرناک آگ میں جانے والے کام یہ کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب بڑی طاقت ہے ان میں اس آگ کو برداشت کرنے کی۔ یہ تعجب کا لفظ ہے، فما اصبرہم، کتنے صابر ہیں یہ، علی النار، آگ میں جا کر جلیں گے، اور یہ صبر کر سکتے ہیں، تبھی تو یہ کام کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ پرلے درجے کے جھگڑے میں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے۔
اور کل میں کتاب پڑھ رہا تھا، کل میری نظروں سے ایک روایت گزری، میں تکرار کر دوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ امام نے فرمایا من زعم کہتے ہیں گمان باطل کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کو زعم ہو گیا، یعنی بات غلط ہے، یہ سمجھ رہا ہے۔ من زعم، جس کو یہ زعم ہو جائے، گمان باطل ہو جائے، ان الکتاب مبہم، یہ کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، واضح نہیں ہے، مبہم ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، یا توتلی ہے، پوری بات نہیں سمجھا سکتی، جس کو یہ گمان ہو جائے کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، فقد ہلک، تو جان لو کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، ہلاک نہیں ہوا صرف، وَأَهْلَكَ، اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا اس کو، یعنی جن کو اس نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں امام باقر کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی بات ماننی ہے؟ بڑا مشکل ہے قرآن، بڑا یہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، پڑھو تو صحیح، اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا نہیں ہے مشکل، آپ غور کریں گے، جب لہجے سے مانوس ہوتے جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دنیا کا کوئی اور ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی اور ٹیکسٹ نہیں ہے جس پر آپ انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ 100% یقیناً یہ صحیح بات ہے، شک ہوتا ہے، راوی نے الفاظ بدل دی ہو، راوی کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، اگرچہ سچا ہو لیکن ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئی ہو، ہزار باتیں آ جاتی ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر یہ شک بھی نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہے، اور الفاظ بھی اللہ کے، کتنی عقل کی کمی ہونی چاہیے، ایک بندے کو کہے یہ خالص دودھ ہے، بالکل یہ تیرے سامنے بھینس کے اندر سے برآمد ہو رہا ہے، وہ کہے نہیں میں تو ڈبے والا ہی پینا، کیونکہ وہ خوبصورت بہت ہے، اس کا ٹیسٹ اندر سٹرابیری کا ذائقہ بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ ہے، یہ جو خالص دودھ ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے خالص دودھ کا، سبحان اللہ، ٹیسٹ ڈیولپ کریں خالص دین کا، اور وہ قرآن سے ہوتا ہے، سٹرابیری فلیور اور فلانے فلیوروں سے ٹیسٹ ڈیولپ، ورنہ اصل ٹیسٹ بھول جائے گا، کڑوا لگے گا، جس کو میٹھا پینے کی عادت ہوتی ہے اس کو بغیر میٹھے کی چیز پینے کا دل ہی نہیں کرتا، اگرچہ وہ خالص اور وہ ملاوٹ والی کیوں نہ ہو، اور عام طور پہ ملاوٹ والے میٹھا زیادہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ میٹھے کا توجہ رہے، پی رہے کیا اس کی طرف توجہ ہی نہ رہے گی، ٹھیک ہے نا، ملاوٹی یہی کام تو کرتے ہیں، کوئی چیز تو کرنی ہے، یا پیکنگ بڑی سونی کر دیتے ہیں کہ بندہ کہ اوئے ہوئے ہوئے کتنا اچھا پیکٹ ہے اس کا، اور اس پیکٹ کی وجہ سے اس کو خرید لو۔ ساری عملی زندگی کی مثالیں ہیں، اور قرآن سے دوری کا کوئی انسان اللہ کو ریزن پیش نہیں کر سکتا جسے اللہ قبول کر لے، یا اللہ اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں جھگڑا اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جھگڑے والے اختلاف، ضد بازی والے اختلاف، اور یہ کب آتے ہیں؟ مثلا قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے انکل نے یہ فرمایا تھا، وہ قرآن زیادہ جانتے ہیں، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ انکل تو ہے نہیں، اگر ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے، ان کا احترام اپنی جگہ پہ سر، وہ ہے نہیں، ان سے پوچھ لیتے۔ یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے، یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی، آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے مطلب، تو پھر یہ اللہ نے کیوں دیا ہمیں؟ کیوں کہا پڑھو؟ کیوں کہا اس میں جو غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ نے باتیں ایسے ہی کر دی، آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہم مان لیں، اللہ کی بات نہ مانیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ نقصان میں رہتا ہے۔